عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیں امریکہ اور اس کے غلاموں نے عمران خان کا کیا حال کر دیا, اور آج امریکن پشیمان ہے کہ یار یہ کیا ہم نے کر دیا, لیکن وہ اپنے کام نکلوا رہے ہیں. امریکن تو کبھی اس پہ خوش نہیں ہوں گے, لیکن اپنے ملک کے اندر وہ ڈیموکریسی رکھتے ہیں, ہمارے ملکوں کے اندر وہ ڈیموکریسی پسند نہیں کرتے. ناظرین, اڈیالہ جانے والوں کی ایک نئی لسٹ بھجوا دی گئی ہے, اور یہ جو نئی لسٹ ہے اس کے اندر کون کون شامل ہے؟ سہیل افریدی کا نام ہے, مینا خان افریدی ہیں, اور مشتاق غنی ہیں, فخر جہان خان ہیں, یہ سابق منسٹر ہیں, تیمور خان جھگڑا ہیں عمران خان صاحب کے ساتھی, انہیں نہیں ملنے دیا جا رہا بڑے عرصے سے, اور معین قریشی صاحب ہیں ایم پی اے جو پنجاب کے اندر بڑا رولا شلا ڈال کے رکھتے ہیں. تو یہ 6 بندوں کے ناموں کی ایک لسٹ بھجوائی گئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے اس کے اوپر دستخط ہیں. تو اب ایک دفعہ پھر سہیل افریدی صاحب جائیں گے, ملاقات کرواتے ہیں نہیں کرواتے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن سہیل افریدی صاحب پارلیمنٹ پہنچے تھے, قومی اسمبلی میں, اور پی ٹی آئی نے وہاں پہ ایک قرارداد بھی جمع کروا دی ہے کہ سہیل افریدی ایک وزیر اعلیٰ, اس کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی گئی ہے, اور سہیل افریدی نے یہ بھی کہا کہ 17 سیٹوں والوں کو تو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک آئینی ترمیم کر دیں. ایکچولی تو شہباز شریف اور ان کی پارٹی نے 17 سیٹیں جیتی ہیں, باقی سیٹیں باقی جماعتوں نے جیتی ہیں, اور 180 سے زیادہ سیٹیں عمران خان صاحب کی جماعت نے جیتی ہیں. تو عمران خان صاحب کی جماعت کی نہ صرف سیٹیں کم کی گئیں وقتاً فوقتاً, ان کے بندوں کو فارغ کیا گیا, نہ اہل کیا گیا, سیٹیں چھینتے رہے, بلکہ فارم 47 کے اوپر 100 کے قریب سیٹیں بانٹ دی گئی باقی پولیٹیکل پارٹیز میں. یہاں سے پی ایم ایل این نے کافی سیٹیں حاصل کر لی, اور پھر بالآخر جو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی دے دی گئی. لہذا یہ جعلی جمہوریت ہے, اور جعلی حکومت ہے, اور جعلی مینڈیٹ ہے, اور 17 سیٹوں سے ان کو 2/3 اکثریت تک پہنچایا گیا ہے. وہ بہت ہی حیران کن اور پریشان کن ہے. اس طرح ملک نہیں چل سکتا, آپ جو مرضی کریں ایسے کبھی بھی ملک نہیں چل سکتا. لیکن یہ بضد ہے کہ جناب ہم نے ایسے چلا کے دکھانا ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک چیز اور رکھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا حال کیا کر دیا, اور ان کی ضد بازی ختم نہیں ہو رہی. یہ ایک خبر آپ دیکھیں کہ دعوے ان کے یہ ہیں کہ جناب ہم $100 ارب وہاں سے لا رہے ہیں, $200 ارب وہاں سے لا رہے ہیں, $10 ارب وہاں سے لا رہے ہیں, $20 ارب وہاں سے لا رہے ہیں. انہوں نے قوم کو 150, 200, $250 ارب گنا دیا ہے, یہ بھی آ رہا ہے, یہ بھی آ رہا ہے, یہ بھی آ رہا ہے. $2 ارب کا چونا یہ لگا رہے ہیں پاکستانیوں کو کہ جناب آذربائیجان سے آ رہا ہے. شہباز شریف صاحب ہر 2 مہینے بعد آذربائیجان کا چکر لگا کے آتے ہیں, پتہ کریں یہ چکر کیا ہے. تو ابھی تک جو سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آذربائیجان کو پائپ لائن بچھا رہا ہے پاکستان کے اندر, جس کے اوپر اس کو پیسہ ملے گا بہت, اور یہ آئی پی پیز کے طرز کا معاہدہ ہے. وہ جب پائپ بچھا دیں گے اس میں سے تیل گزرے یا نہ گزرے, اس کو استعمال کریں یا نہ کریں, آپ نے آذربائیجان کو پیسہ دینا ہی دینا ہے, اس کا آپ نے اس کا رینٹ پے کرنا ہی کرنا ہے. یہ آئی پی پیز کے طرز کا ایک معاہدہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں آذربائیجان میں کمپنی کے ساتھ. یہ بار بار آذربائیجان لینے کیا جاتے ہیں, ان کے بچے بھی ساتھ جاتے ہیں, کہیں اس کمپنی میں ان کے شیئرز تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کمپنی کے پیچھے یہی لوگ بیٹھے ہوں, یا اس کمپنی کے پیچھے ایک اور کمپنی ہو جس کے اندر یہ بیٹھے ہوں. بہرحال آذربائیجان نس نس کے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب, اور پھر جا رہے ہیں آذربائیجان ایک مرتبہ. تو انہوں نے بڑے دعوے کیے جناب انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ابھی جو زرداری صاحب ہے وہ قطر کے دورے پہ ہیں, جناب انویسٹمنٹ آئے گی, انویسٹمنٹ کھے آئے گی, یہ خبر آپ پڑھیں, اور یہ بہت پھیلی ہوئی ہے ہر طرف. میں آپ کو اٹھا کے سیاست.pk سے سنا رہا ہوں. غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کو مسلسل دھچکے. قطر کے الثانی گروپ نے پورٹ قاسم پاور پلانٹ میں حصے داری بیچنے کا اندیا دے دیا. انہوں نے پورٹ قاسم کے 1320 میگا واٹ کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر میں اپنی 49% حصے داری فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. اب آپ اندازہ کریں, یہ $1 ارب سے زیادہ پیسے ہیں ان کے, قطر کے. آپ دنیا سے پیسے لینے جاتے ہیں, دنیا اپنے پیسے نکال رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا کو نظر آ رہا ہے, انہیں یہ پتا ہے کہ جناب پاکستان میں ان کا مال ڈوب جائے گا, کیونکہ جنونی قسم کے لوگ جو ہیں پاکستان پہ مسلط کیے گئے ہیں. یہ کسی بھی پاگل پن کے چکر میں, کسی کے کہنے کے اوپر کسی جنگ میں بھی اتر سکتے ہیں. لہذا لوگ جو ہیں وہ اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں پاکستان سے. اس سے پہلے آپ دیکھیں نا, فائزر چلی گئی, ایلی لیلی چلی گئی, شیل, ٹوٹل, ٹیلی نار, اوبر, کریم, بے شمار کمپنیاں پاکستان سے پہلے جا چکی ہیں. پاکستان کو چھوڑ کر اپنا سرمایہ انہوں نے نکال لیا, اور اب یہ قطر بھی یہاں سے الثانی گروپ جو ہے وہ اپنا سرمایہ نکالنے کا سوچ رہا ہے. ناظرین, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, انہیں تو نا روزانہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, اور پورے پاکستان کو کرنا چاہیے. کینسر سروائیور, اتنی تکلیف میں انہوں نے زندگی گزاری ہے,
ابھی بھی اکثر بیمار رہتی ہیں, انہیں اپنے کپڑے تبدیل کرنے میں بھی دقت کا سامنا رہتا ہے, لیکن وہ ڈٹ کر جیل کاٹ رہی ہیں اور بہت سارے نوجوانوں کو جیل کاٹنے کا حوصلہ بھی دے رہی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد جو چند دن کے لیے باہر آئیں اور پھر انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا, اور سرنڈر کرنا ان کی سرشت میں ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ فرما رہی ہیں, آئی اسٹینڈ فار دا ٹرو لبریشن آف مائی کنٹری ود مائی لیڈر, کہ میں اپنے ملک کی جو ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ سچ جو ہے اس کی جیت ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے اور یہ ہوگا. تو یہ فریڈم اور ڈیتھ, اس کے اوپر جناب یاسمین راشد صاحبہ کا ایک پیغام ان کے اپنے سوشل میڈیا سے جاری کیا گیا ہے. تو کیسی ڈٹ کے کھڑی ہیں ایک خاتون اس نظام کے سامنے. ایک پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسا جرنیل نہیں ہے جو ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی ہمت یا حوصلہ دکھا کے اس طرح کی جیل کاٹ سکے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں کبھی. اور دیکھیں جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی قید ہے, یہ قید کسی عدالت سے تو نہیں ہے نا, یہ قید کسی قانون کے مطابق تو نہیں ہے نا. خواتین کو تو ویسے بھی بیل مل جایا کرتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے کے مطابق انہیں بھی جیل میں رکھا گیا ہے. کیسے ڈٹ کے کھڑے, اپنی سینیٹرشپ بھی ضائع کر دی, اپنی سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ قربان کر دی. اعجاز چودھری صاحب آفرین ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹے. میاں محمود رشید صاحب بیمار ہونے کے باوجود, پریشان ہونے کے باوجود, جب میں وہاں جیل میں تھا تو میں نے تب انہیں دیکھا, وہ تب بھی کافی بیمار تھے, ڈٹ کر کھڑے. عمر چیمہ, شاہ محمود قریشی, تو یہ لوگ جو ہے یہ ایکچولی جو پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ ہے وہ یہ لوگ ہیں. اور یاسمین راشد صاحبہ نے دوبارہ جیل سے اپنا پیغام بھجوایا کہ میں جیسے کھڑی تھی ویسے ہی کھڑی ہوں, پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ناظرین, یہ ویلاگ میں اب تک لیے اتنا ہی. باقی چیزیں میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ میں شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ. اب امریکہ کا جو ایک سب سے بڑا ہب ہے نیو یارک, وہاں پر زہران ممدانی یہ جیت گئے ہیں الیکشن, اور یہ سٹی میئر منتخب ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف الیکشن لڑ کے. دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر ہے. نیو یارک تو وہ پہلے بھی نہیں جیت پایا تھا, بہت کلوز مارجن سے کمیلا ہارس نے ان کو ہرا دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پچھلے سال الیکشن میں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اب حکومت ہے اور بڑی طاقت ہے, تو امید کی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ اپنا امیدوار جتوا لے گا. لیکن الگ الگ امیدوار مل کر بھی اتنے ووٹ حاصل نہ کر سکے کہ زہران ممدانی کو ہرا دیں. یہ ہے کون؟ یہ جی یوگینڈا کے اندر پیدا ہوئے 1991 میں, 34 سال ان کی عمر ہے, اور یوگینڈا میں پیدا ہوئے, ساؤتھ افریقہ میں بھی رہا کچھ عرصہ, اس کے بعد 7 سال کی عمر میں یہ نیو یارک میں آ گیا, اور اب 27 سال کے بعد وہ اس شاندار نیو یارک کا میئر بن گیا. ٹرمپ نے اس کی بدترین مخالفت کی, لیکن اس کے باوجود بڑے سیاسی پینترے استعمال کیے, لیکن یہ بندہ میئر بن گیا اور جیت گیا. یہ ٹرمپ کی پہلی بڑی شکست ہے صدر بننے کے بعد. ٹرمپ کے خلاف بہت زیادہ جذبات پیدا ہو چکے ہیں امریکہ میں, اور بہت بڑے بڑے احتجاج بھی ہوئے. ایسے احتجاج تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے کسی صدر کے خلاف پہلے ہی سال میں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو رہے ہیں. ایک دو چیزیں میں اس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ممدانی نے جیتنے کے بعد کہا کہ موروثی سیاست کا خاتمہ میں نے کر دیا, میں مسلمان اور ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں. ٹرمپ, مجھے معلوم ہے کہ آپ میری تقریر دیکھ رہے ہیں. ٹرمپ سن لو, نیو یارک تارک وطن کا شہر ہے, یعنی امیگرینٹس کا شہر ہے, جو باہر سے آتے ہیں لوگ. تارک وطن ہی نیو یارک کو چلائیں گے. آج ہم نے خوف زدہ کرنے والوں کو جواب دے دیا ہے. یہ شہر آپ کا ہے, جمہوریت آپ کی ہے. آپ نے ثابت کر دیا کہ طاقت آپ کے ہاتھوں میں ہے. میئر کے انتخاب میں جیتنے کے بعد زہران ممدانی نے یہ بھی کہا, اور یہ بھی کہا کہ اگر تم ہم میں سے کسی ایک کے پیچھے آؤ گے تو پھر ہم سب کو سامنے پاؤ گے, ہم سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا تمہیں. یہ بھی کہا ممدانی نے. تو ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے نظریے کو شکست ہو گئی, لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر نہ تو اس کا انتخابی نشان چھینا گیا, نہ کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے, نہ جبری طور پہ گمشدگیاں ہوئی, نہ ہی انٹرنیٹ اور موبائل فون بند کیے گئے, پولیس کا ٹارچر بھی نہیں ہوا, ووٹ جو ووٹرز کے ووٹ ہیں وہ دور دراز علاقوں میں منتقل بھی نہیں کیے گئے, گرفتاریاں بھی نہیں ہوئی, چادروں اور چار دیواریوں کا تقدس بھی پامال نہیں ہوا, اور بالآخر فارم 47 بھی یہاں پہ پاکستان میں جاری کیا گیا تھا, وہ بھی وہاں پہ نہیں ہوا. اب یہ بندہ جو ہے غزہ میں نسل کشی کے بھی خلاف ہے. آپ غور کریں ناظرین, پاکستان کے اندر ایک آرمی چیف کی خواہش کے اوپر پوری حکومت بن جاتی ہے.
ایک الیکشن کمیشن جو ہے وہ پورا کا پورا الیکشن الٹا کے یہاں سے وہاں کر دیتا ہے، اور جس طرح کے ہتھکنڈے ہم نے ایجنسیوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھے۔ ناظرین، پتنگ بازی والی خبر میں نے آپ کو دی تھی، اب لاہور سے وہی خبر جو ہے وہ ہارون الرشید صاحب نے بھی دی ہے۔ ہارون الرشید صاحب بھی ایگزیکٹلی وہی دعویٰ کر رہے ہیں جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ حکومت کے گلے پڑ جائے گی بسنت۔ مریم نواز صاحبہ کو شوق تو بہت ہے، لیکن جس نے بھی مریم نواز کو مشورہ دیا ہے وہ اس بات کی تیاری کرے کہ اس کو بہت جلد معطل کر دیا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کو نشان عبرت ہی بنا دیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سر پھرے بسنت پر پابندی لگوانے پر تل گئے، یہ ہارون الرشید صاحب بتا رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ کپتان کی تصاویر اور پی ٹی آئی کے نعروں والے بے شمار پتنگ بنوا لیے اور بانٹیں گے اور پھر اڑائیں گے بھی، اور بیچاری وزیر اعلیٰ اور اس کا عوامی اعتماد حاصل کرنے کا خواب وہ ادھورا ہی رہ جائے گا۔ یعنی مریم نواز صاحبہ جو بھی کرتی ہیں الٹا ہو جاتا ہے کام۔ آپ کو قیدی نمبر 804 نظر آئے گا، یا پی ٹی آئی کے جھنڈے نظر آئیں گے اڑتے ہوئے، یا پھر آپ کو قیدی نمبر 804 یا پھر عمران خان صاحب کی فوٹوز آپ کو لگی ہوئی نظر آئے گی۔ ہاں، یہ بہت ساری ایسی پتنگیں بنوانا چاہ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ بنوائیں گے جس میں نواز شریف کے اور مریم نواز کے فوٹو لگائے جائیں گے اور کوشش کی جائے گی وہ پتنگیں زیادہ اڑے۔ لیکن جب پبلک کوئی چیز اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تو پھر ہر طرف آپ کو پی ٹی آئی نظر آئے گا آسمان کے اوپر۔ جو جھنڈا آپ کو پی ٹی آئی کا بڑے لمبے عرصے سے پنجاب میں نظر نہیں آ رہا، وہ آپ کو پنجاب کے آسمانوں پر بسنت کے دنوں میں نظر آ جائے گا۔ اور اس کے اوپر پولیس کس کس گھر میں گھسے گی، کس کس کو پکڑے گی، کس کس کو گرفتار کرے گی۔ یہ پتنگیں بنانے والے بھی بے شمار ہیں، بنوانے والے بھی بے شمار ہیں، اور یہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ جو سب سے زیادہ مصیبت بنی ہوئی ہے نا حکومت کو، وہ جین زی کے لوگ ہیں۔ جین زی اور جین وائی، یہ وہ لوگ ہیں جو بروٹلی فالو کرتے ہیں عمران خان صاحب کو، اور یہ بات نہیں سنتے کسی کی۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور یہ جرنیلوں کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ تقریباً 7.5 کروڑ لوگ ہیں 2012 تک جو پیدا ہوئے، 1997 سے لے کر جین زی، اور 1981 سے 1996 تک جو لوگ پیدا ہوئے، یہ 4 کروڑ 60 لاکھ لوگ ہیں۔ یہ پاکستان کا 20% ہے۔ تو یہ جین وائی اور جین زی، ان دونوں کو آپ اکٹھا کریں تو 50% لوگ ایسے ہیں جو 1981 سے لے کر 2012 تک پیدا ہوئے، اور یہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ پھر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جین الفا کی ہے، جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، جو ابھی پرائمری اسکول کے اندر پڑھتے ہیں یا شاید اس سے اوپر نیچے ہیں۔ یہ بچے 8 کروڑ 75 لاکھ ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے پکے ووٹر ہیں۔ یہ ساری دنیا کو پتا ہے اس بات کا۔ 1980 سے 1965 کے بیچ میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ 2 کروڑ وہ تھوڑے ہیں، 11% ہیں۔ یہ جو جین بومر ہے نا، بومرز جو بوڑھے لوگ ہیں، یہ جناب 1 کروڑ 23 لاکھ ہے، اور یہ پاکستانی آبادی کا صرف اور صرف 5% بنتے ہیں۔ جین وائی جو ہے وہ بھی پاکستان کا 20% ہے۔ یہ وہ لوگ جو جین وائی، جین زی اور جین الفا کے اندر ہیں، یعنی جو ینگسٹرز ہیں، ان لوگوں کی تعداد ملا جلا کر بنتی ہے لگ بھگ 85-86%۔ تو یہ کریں گے نا پاکستان کا فیصلہ۔ تو بومر جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اب کہہ رہے ہیں طاقتور بوڑھے اور مرد اور عورتیں جو اقتدار میں ہیں، ان کے لیے یہ ختم ہو چکا ہے کہانی۔ اب نوجوان نسل جو کچھ آپ انہیں بیچنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے نہیں خرید رہی۔ آپ سکولوں اور کالجوں میں جتنے مرضی لیکچر دیں اور جتنے مرضی سیمینار آپ کروا لیں، آپ حب الوطنی کو فروغ دینے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ کا کوئی حربہ کام نہیں کر رہا۔ یہ جو حب الوطنی ہے نا، یہ فطری طور پہ آتی ہے جب سب کو برابر کا موقع ملتا ہے، جب ایک مضبوط انفراسٹرکچر اور مؤثر نظام موجود ہوتا ہے، جب آپ اپنے لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کریں گے اور ان کے حقوق کو یقینی بنائیں گے، تو آپ کو اسکولوں اور کالجوں میں جا کر طلباء کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ وہ اپنے ملک سے محبت کریں۔ وہ ویسے بھی محبت کریں گے جب آپ حالات کو بہتر کر دیں گے، انسانی حقوق ہوں گے تو۔ نوجوان ذہن جو ہے، یہ جنریشن زیڈ الفا، وہ بالکل جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کی مسلسل کوششوں کے باوجود کہ آپ انہیں اپنا حب الوطنی کا نقطہ نظر بیچیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ خریدنا بھی نہیں چاہتے۔ انہوں نے بڑا لمبا آرٹیکل لکھا جناب کہ نوجوان کن کن چیزوں میں آپ کو ناکام کر رہے ہیں، آپ کہاں کہاں پہ نوجوانوں کو گھیرا ڈالتے ہیں، وہ آپ کا گھیرا توڑ دیتے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ نوجوان زندہ رہنا چاہتے ہیں یا وہ بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں نوجوانوں کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کا سودا نہیں خرید رہے اور آپ کے مطابق چلنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے جیسے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، یا وہ پاکستان میں رہتے بھی ہیں تو وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کے بیانیے کو نہیں اپناتے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے آرٹیکل لکھا اور آبادی کے حوالے سے بتایا۔
انہوں نے کہا جی آپ انٹرنیٹ کو سلو کرتے ہیں، فائر وال لگاتے ہیں، جبکہ انہیں تیز انٹرنیٹ چاہیے۔ آپ نے میڈیا کنٹرول کر لیا، انہوں نے سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنا لیا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے پاس کتابیں، سوشل میڈیا اور کافی شاپس اور بیٹھنے اٹھنے کی جگہ ہیں جہاں وہ بیٹھتے ہیں۔ آپ کی تقریریں وہ نہیں سنتے، یہ ان کے لیے مذائقہ خیز ہے، اور وقت بدل رہا ہے اور جتنی جلدی آپ سمجھیں اتنا بہتر ہے۔ لیکن آپ کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کیونکہ باہر ہیں، آپ روزانہ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، آپ صاف پانی پیتے ہیں، آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں، تو آپ کو پرواہ کیوں ہوگی؟ تو آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا، اور جو جنریشن زیڈ ہے اس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو سننا ہی نہیں چاہتی، اور وہ اسپوٹیفائی سن رہی ہے، یہ بھی انہوں نے اس پہ لکھا۔ اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھیے گا ایک دن اگر یہ صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی تو آدھے پاکستانیوں کے پاس جانے کے وسائل ہوں گے، وہ چلے جائیں گے، اور باقی جو آدھے ہیں وہ آپ کو میوزک سنائیں گے۔ تو انجوائے دا میوزک، یعنی یہ سمپل ایک ایڈیمیٹک طریقہ ہے بتانے کا کہ یہ پھر آپ کا تبلا بجائیں گے، یہ جو باقی بچ جائے گی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ بومرز، ہم تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کا بیانیہ اب نہیں خرید رہے، یہ پرانا ہو چکا ہے، فرسودہ ہو چکا ہے۔ یہ آرٹیکل لکھا گیا، اس کو جناب دباؤ ڈال کے ایکسپریس ٹریبیون پہ اس کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا، لیکن اگر یہ لگا رہتا نا تو اتنا مشہور کبھی نہ ہوتا جتنا ڈیلیٹ ہونے کے بعد مشہور